باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نمبر 1 حاشیہ بے عبد ہی، نعمت کا ذکر ہو تو عبد ہونے کا ذکر۔ یہ پورے قرآن پاک میں آپ کو جملہ انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور نمبر 2، عبد سے زیادہ فضیلت والا لقب ہوتا تو وہ ذکر کیا جاتا۔ نمبر 3 حاشیہ، اسی آیت میں لفظ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، من آیاتنا کا الگ الگ کر کے لکھا کریں تاکہ لکیر لگا دیا کریں تاکہ فرق ہو حاشیے میں۔ من آیاتنا مثلا جنت، سدرۃ المنتہا وغیرہ۔ از بقیہ مفسرین، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، ہلاکت مشرکین، کہ مان لیا تو ٹھیک ورنہ ہلاک کر دوں گا۔ آگے حوالہ لکھ لیں سورۃ طٰہٰ، آیت کا نمبر لکھیں 23، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ بارکنا دنیاوی، مثلا اشجار، انہار، نہر کی جمع انہار وغیرہ۔ دینی محبت وحی، جہاں پر وحی اترتی رہی، محبت وحی۔ انبیاء علیہ السلام عبادات کرتے رہے، یہ حاشیہ مکمل۔ اب لکھیں جی سفر میں 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 لے جانے والا، نمبر 2 جانے والا، نمبر 3 وقت سفر، نمبر 4 ابتدائے سفر، نمبر 5 انتہائے سفر، نمبر 6 مقصد سفر۔ یہ ہو گیا جی۔ نیچے آ جائیں
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا کا جملہ لے اللہ تتخذوا، یوں لکھنا ہے لے اللہ تتخذوا۔ جہاں بھی ان اور انا ہو قانون ہے اس سے پہلے حرف جر مقدر ہوگا۔ یہ ہو گیا جی۔ اب اسی آیت کو دیکھیں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا، اب اس کا جملہ لکھیں لکیر لگا کر تاکہ حاشیہ فرق ہو جی۔ ذریۃ من مفعول اول مؤخر، وکیلا مفعول ثانی مقدم۔ نمبر 2 اسی آیت کا ہے یہ حاشیہ۔ نمبر 2 حرف ندا محذوف، یا ذریتا، اور مقصود بالندا کونوا شکورا لی، اب عبارت بنے گی کونوا شکورا لی۔ اب یہ جو پہلی 3 آیات ہیں اس کا میں آپ کو ربط لکھواتا ہوں۔ سبحان، یہ انہو ہوا السمیع البصیر، بس ایک اشارہ لکھنا، انہو ہوا لکھ لیں، اگر نقطے ڈال دیں 1-2۔ دلیل عقلی، آتینا موسیٰ، یہ آتینا لکھ کر دلیل نقلی، ذریۃ من الی آخرہ دلیل نقلی۔ اب لفظ لکھنا ہے ربط، بریکٹ میں لکھ لیں سبحان دعویٰ، بھئی یہ دعویٰ لکھ لیں، آگے اس کا ربط عرض کرتا ہوں۔ اللہ کو اس لیے شریکوں سے پاک سمجھو کہ سمیع بصیر صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہی مسئلہ تورات میں بھی موجود تھا۔ اے اولاد نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تم بھی شکر گزار موحد بنو، کیونکہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام بھی شکر گزار یعنی موحد تھا۔ یہ ہو گیا جی، لکیر لگائیں۔ اب نیچے آ جائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اس کا جملہ لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، احکام تورات کی مخالفت کی۔ اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا، پھر غلبہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملا۔ نمبر 2،
دوسری بار فساد زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ نے فردوس شاہ بابل قرآن میں آیا ہے بے بابل ہاروت و ماروت. فردوس یہ بابل کا بادشاہ تھا، شاہ بابل کو مسلط کیا. آگے آ جائیں آیت نمبر 7 پر جی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اس کتاب میں ایک مضمون لتفسدن، یہ پیچھے گزرا ہے لفظ لتفسدن فی الارض مرتین، ایک لفظ لکھ لیں لتفسدن الی آخرہ، اور دوسرا مضمون ان احسنتم آگے تک یہ تھا. نوٹ، یہودی کب باز آنے والے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اور آپ پر جادو کیا اور زہر دیا. دنیا میں ذلیل ہوئے، کچھ قتل کچھ جلا وطن وغیرہ. نیچے آ جائیں جی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. معجزہ معراج کی طرح قرآن بھی معجزہ ہے. اہل مکہ ایمان نہ لاؤ گے تو سخت ترین عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. حالا پکھا چلا، مکھیاں کھاندیاں یار. اہل مکہ ایمان نہ لاؤ گے تو سخت ترین عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. ساتھ بشارت اور تخویف بھی ہے. نیچے آ جائیں آیت نمبر 11 میں. یدعو الانسان، آپ کو اس کا لکھوا دوں، کوئی سوال کرے تو آپ کو پتہ تو ہو نا. یدعو بغیر کسی قاعدے کے برائے تخفیف واو گرا دی گئی. اصل میں تو تھا نا دعا یدعو، واو گرا دی گئی، برائے تخفیف واو گرا دی گئی. اور اسی آیت کا جملہ ہے معجزہ دکھایا گیا، بجائے ماننے کے الٹا عذاب مانگتے ہیں. تین چار سطریں آگے آ جائیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، لکھیں یہ ربط. اب اس آیت کا پچھلی مضمون سے ربط آپ کو لکھوا رہا ہوں. فرمایا اے انسان، میں نے تیرے سمجھانے کے لیے دو قسم کے دلائل دیے.
رات دن وغیرہ۔ نمبر 2، قرآن نازل کر کے بھی تیرے سمجھانے کا بندوبست کیا۔ آیت نمبر 16 پر آ جائیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ما قبل سے متعلق ہے کہ رسول آ جائے اللہ کا پیغام سنائے، پھر بھی وہ تکذیب کریں تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، آیت نمبر 19 پر ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ شرائط ثلاثہ۔ نمبر 1، تصحیح نیت، حسب شرع، شریعت کے مطابق۔ نمبر 2، تصحیح عمل۔ نمبر 3، تصحیح عقیدہ۔ اسی آیت میں لفظ ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سَعْيُهُمْ، اور اس میں پہلے لفظ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ یہ جو سایہا ہے، سایہا لکھ کر آگے جملہ لکھیں، سایہا مفعول مطلق برائے نوع، خاص قسم کی کوشش، مامورات پر عمل، منہیات سے پرہیز۔ اگلی آیت ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ اس کا جملہ جواب شبہ، غیر اللہ کو پکارنے سے ہمارے مطلب کیوں پورے ہوتے ہیں؟ جواب، طالبان دنیا ہوں یا طالبان آخرت، اللہ کے رزق سے دنیا میں کوئی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اگلی آیت ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دنیا میں مومن اور کافر کے درمیان مال و دولت کا بہت فرق ہے، مگر یہ معیار نہیں۔ فضیلت کا دار و مدار آخرت پر ہے۔ ایک لفظ مجھ سے رہ گیا، فضیلت کا دار و مدار درجات آخرت پر ہے، درجات آخرت پر، اور وہ اعمال صالحہ سے ملیں گے
اب یہ جو اگلی آیت ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اس کے سامنے لکھیں موٹا موٹا کر کے 15 نواہی 12 اوامر، 15 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور 12 کا حکم دیا ہے، 15 نواہی 12 اوامر۔ اب پہلے میں آپ کو نواہی لکھواتا ہوں، لیکن آپ کے پاس قلم بھی ایک رنگ کا ہے، مل جل جائیں گے آپ سے، اب کیا کریں۔ لا تجعل ایک، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعبدو 2، نیچے آ جائیں فلا تقل لہما 3، ولا تنہرہما 7، 4، یہ 3 4 سطریں آگے ولا تبذر تبذیرا، لا تبذر 5، آگے 1 2 آیتیں چھوڑ کر ولا تجعل یادک مغلولہ 6، اسی آیت میں ہے ولا تبسطھا 7، اگلی آیت میں ہے ولا تقتلوا اولادکم 8، اگلی آیت 7 والی ولا تقربوا الزنا 9، اگلی آیت ولا تقتلوا النفس 10، ایک سطر چھوڑ کر فلا یسرف فی القتل 11، یہ بالکل 7 آیت ہے ولا تقربوا مال الیتیم 12، 2 3 آیتیں چھوڑ کر ولا تقف ما لیس لک بھی ولا تقف 13، 7 والی آیت ہے ولا تمش فی الارض 14، اور 2 3 سطریں چھوڑ کر آگے ولا تجعل مع اللہ الہ آخر 15۔ یہ لا 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 یہ 15 نواہی ہیں۔ اب پیچھے آ جائیں، اب 12 اوامر آپ کو لکھواتا ہوں، ذرا کوئی فرق کر کے آپ لکھیں تو تاکہ مل جل نہ جائیں آپس میں۔ یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ 1، بالوالدین احسانہ 2، ایک سطر چھوڑ کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 3، یہ 7 لفظ ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا 4، اسی آیت میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا قُلْ 5، 2 سطریں چھوڑ کر وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ 6، والمسکین 7، 7 ہے وابن السبیل 8، 2 3 سطروں کے بعد فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا فَقُلْ لَهُمْ 9، بالکل 5 6 سطریں چھوڑ کر آگے نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ 10، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ 11، اسی آیت میں ہے وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ 12۔ اب پھر پیچھے آ جائیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے سامنے 4 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 دیگر رشتہ دار، نمبر 3 مساکین اور غربا، نمبر 4 مسافر۔ لکیر لگائیں، یہ ہو گیا۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، 4 جماعتیں، والدین 1، دیگر رشتہ دار 2، مساکین اور غربا 3، اور مسافر 4، یہ ہو گیا۔ اب
بالوالدین احسانا، یہ جو آیتیں ہیں ان کا ایک جملہ انسان کی محتاجی کے دو وقت، نمبر ایک طفولیت، طفل سے بچہ طفولیت میں والدین نے خدمت کی، نمبر دو بڑھاپا، اس میں اولاد خدمت کرے۔ اب اسی آیت میں جو لفظ ہے ولا تنہرہما، میں اس کا عربی جملہ لکھواتا ہوں ایک، ولا تنہرہما کا رفع الید، ہاتھ اٹھانا، رفع الید علیہما، ان پر ہاتھ اٹھانا، رفع الید علیہما، والصدور صادر ہونا، والصدور الفعل الکبیح، عبارت بنے گی والصدور الفعل الکبیح۔ بریکٹ میں ابن کثیر کا حوالہ لکھ لیں، نیچے آ جائیں، آیت نمبر 25 ہے، آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس کے سامنے نمبر ایک والدین کی خدمت رضائے الہی کے لیے کرنا، کیونکہ مجھے علم ہے۔ نمبر دو مخلصانہ خدمت کے باوجود والدین ناراض ہیں تو اللہ غفور ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب نیچے آ جائیں ولا تبذر تبذیرا، اس کا جملہ لکھواتا ہوں، لکھیں جی اسراف، تجاوز فی الکمیت، نمبر دو تبذیر، ایسے مصرف میں مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز نہ ہو۔ عربی کے الفاظ ہیں بڑے آسان، اسی کے ساتھ لکھنے ہیں۔ سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن التبذیر، عن تبذیر کے بارے میں پوچھا گیا، تبذیر کیا ہوتی ہے؟ سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن التبذیر فقال انفاق المال فی غیر حق ہی، یہ ہو گیا۔ آگے جو ہے کان الشیطان لربہ کفورا، ساتھ کھڑی آیت، اس کے سامنے لکھیں شیطان، نمبر ایک ابلیس، کہ اصل کفران میں وہی تھا، نمبر دو جنس ہے، سب شیطانوں کو شامل ہے۔
اب میں اسی آیت کا جملہ عربی میں لکھواتا ہوں، آسان ہے، آپ کوشش کریں تاکہ آپ کی مہارت بنے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا، عربی میں لکھیں لأن الشیطان یدعو الی الباطل والمبذر، تبذیر سے، والمبذر یعینہ عان یعین عیانۃ والمبذر یعینہ بالمال۔ اردو میں نہیں لکھوایا، آپ کی مہارت بنے نا عربی میں۔ بس یہ ہو گیا۔ اسی آیت کا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، لکیر لگا کر حاشیہ الگ کریں۔ دولت کی دو صورتیں ہیں، انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر۔ کنز، اس کو کہتے ہیں کنز۔ حوالہ لکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ نمبر 2، اپنے اوپر خرچ کرے دوسروں پر نہ کرے۔ اس کے آگے لکھیں تبذیر۔ قرآن نے دونوں کو معصیت قرار دیا۔ لکیر لگائیں، اسی آیت کا اور جملہ لکھنا ہے۔ شیطان کا کام ہے شر و فساد پھیلانا۔ اسی طرح مبذرین بھی شرک، فواحش و منکرات عام کر کے شر و فساد پھیلاتے ہیں۔ شیطان بھی نہ شاکر، مبذر بھی نہ شاکر۔ دونوں ناشکری میں بھائی بن گئے۔ بالکل مولانا ہو 5-6 آیتیں چھوڑ کر آگے آ جائیں۔ آیت نمبر 34 ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کے سامنے اچھا 1 منٹ، اس سے پہلے ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اس کا جملہ پہلے لکھ لیں، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، غیر قاتل کو قتل کرنا۔ نمبر 2 مسلح کرنا، فے کے ساتھ، مثال مسلح کرنا۔ قاتل کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کو قتل کرنا۔ یہ ہو گیا لا تقربوا مال الیتیم، بطور نمونہ فرمایا، ورنہ مطلق مال باطل کھانا حرام ہے۔
الا باللتی ہے یا احسن جو ہے نا احسن، اس کے 3 جملے لکھنے ہیں۔ نمبر 1، حفاظت کی اجرت لے۔ نمبر 2، اس کے مال میں تجارت یا زراعت کرے، کھیتی باڑی۔ اور محنت کا حق وصول کرے۔ نمبر 3، یا اس میں سے قرضہ لے۔ آیت نمبر 36 پر آ جائیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، پہلے اس کا جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، بغیر تحقیق کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب ان السمع والبصر جو ہے اس کا میں عربی میں 1-2 لفظ لکھواتا ہوں۔ لِأَنَّهُنَّ، یہ السمع والبصر فؤاد تینوں کا جملہ ہے۔ لِأَنَّهُنَّ آلات الادراک وصاحبہن یسأل، یہ ادراک کے آلے ہیں اور ان آلوں والا جس کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، یسأل، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ نیچے آ جائیں تھوڑا 2-3 سطریں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ذالک مما اوحی، اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے، جن سے روکا ان کے کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کے نہ کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دو تین آیات چھوڑ کر آگے آ جائیں۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، یہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ کا جملہ ہے، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ۔ مشرکین کا خیال ہے کہ ان کے معبود الوہیت اور صفات کارسازی میں اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ ان کے پجاری اپنی حاجات میں ان معبودوں سے سفارش کرا کر اپنے تمام کام حسب مرضی کرا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
نیچے آ جائیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین قریش کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی تو انہوں نے مذاق بناتے ہوئے کہا قلوبنا فی اکنۃ الی آخر ہی سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 5۔ تب یہ آیت اتری، یہ جو سبق والی ہے، تب یہ آیت اتری۔ آ جائیں مولانا آیت نمبر 47 پر، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ سوال یہ الگ کر کے لکھنا ہے، صاف کر کے لکھنا ہے، مہربانی کرنی ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں جادو ہوا تو پھر مسحور کہنے والے تو سچے ہوئے، جواب، یہ قول مکہ کا ہے، اس وقت تو جادو نہ ہوا تھا، تو وہ کفار اس قول میں جھوٹے ہوئے۔ نمبر 2، ان کا خیال تھا کہ یہ جادو امور دینیہ میں ہوا ہے، تو وہ جھوٹے ہوئے، کیونکہ آپ پر جادو امور دینیہ میں نہیں ہوا تھا۔ نمبر 3، مسحوراً بمعنی یاکلو و یشربو، فکیف صار نبیا۔ قرطبی کا حوالہ بریکٹ میں لکھ لیں، قرطبی۔ اب لکیر لگائیں، نوٹ لکھواتا ہوں اسی آیت کے بارے میں۔ نوٹ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ نمبر 2، آپ پر اس کا اثر بھی ہوا۔ نمبر 3، آپ پر جادو نہ ہونا اور اثر نہ ہونا یہ محض دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں۔ محض عقلی احتمال ہے۔ آپ پر جادو نہ ہونا اور اثر نہ ہونا
اس پر نمبر 1 کوئی آیت ہوتی، نمبر 2 کوئی صحیح یا ضعیف حدیث بھی ہو، نمبر 3 کسی صحابی کا قول ہوتا، نمبر 4 کسی امام کا قول ہوتا، نمبر 5 قرون اولا، بریکٹ میں لکھ لیں پہلے 300 سال، بریکٹ بند، قرون اولا پہلے 300 سال میں سے کسی بزرگ کا قول ہوتا، پھر اس دعویٰ کی وقعت ہوتی۔ یہ عقلی احتمال بلا دلیل ہے، نوٹ، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اثر بھی ہوا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اس کا ذکر ہے۔ اب جی سوال لکھیں، سوال، دماغ پر جادو کا اثر تسلیم کیا جائے تو نبوت کے خلاف ہے؟ جواب، دل و دماغ پر تو اثر ہوا نہیں، اثر جسم پر ہوا، یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ سوال، کافر کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بس ایک اشارہ لکھ لیں، کافر کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جواب، کفر و شرک کے علاوہ کفار کی ہر بات غلط ہو، یہ تو صحیح نہیں۔ وہ آپ کو بشر بھی تو کہتے تھے، تو کیا یہ غلط ہے؟ مشرک نماز پڑھے تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ قادیانی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، تو ہم توحید چھوڑ دیں؟
اب موٹا موٹا لکھ لیں تحقیقی جواب، یہ تو الزامی جواب تھا نا، تحقیقی جواب۔ یہ آیت ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ آیت ان تتبعون ایک اشارہ لکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر مل جل جائے۔ جادو نہ ہونے اور جسم پر اثر نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں مراد دماغ والا اثر ہے۔ کہ یہ باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے، معاذ اللہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ جو کفار مراد لیتے تھے ہم اس کے قائل ہی نہیں، ہم قائل ہیں جسمانی تکلیف کے۔ جس کے ہم قائل ہیں وہ آیت میں مراد ہی نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر جسمانی اثر کے قائلین پر فتویٰ لگانا قرآن کی تحریف ہے۔ بقول مفسرین مسحوراً اے مجنوناً مغلوباً علی عقلہ، تو کیا ساری امت کافر ہے؟ اور جملہ لکھیں، اسی کے ساتھ لکھنا ہے مسحوراً مصروفاً عن الحق، صرف یصرف مصروفاً عن الحق، حق سے پھرا ہوا۔ یہ پیغمبر دیوانہ ہے، کہ تردید کر رہا ہے کہ انبیاء و اولیاء برکات دہندہ نہیں۔ ایک نوٹ چھوٹا سا لکھ لیں، نوٹ، بوجہ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امور عادیہ، عادت سے بعض امور عادیہ میں یک گونا ظہول ہوا تھا۔ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، بوجہ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امور عادیہ میں یک گونا ظہول ہوا تھا۔ نمبر 2، دنیاوی امور میں
کوئی اختلال خلل سے کوئی اختلال نہیں ہوا۔ نمبر 3، دینی امور میں تو ایسا ذہول ہوا بھی نہیں۔ مولانا آ جائیں، یہ آیت نمبر 57 ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ میں 12 قسمیں آپ کو لکھواتا ہوں، ذرا صاف کر کے لکھیں۔ مشروع توسل، شریعت سے مشروع توسل جو وسیلہ شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 1 اسماء و صفات۔ نمبر 2 اعمال صالحہ۔ نمبر 3 ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا کر آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ کی اتباع کرنا۔ نمبر 4 اللہ کی حمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نمبر 5 اللہ کا نام نیک بندوں مثلا انبیاء یا ملائکہ میں سے کسی کی طرف مضاف کر کے دعا کرنا۔ اللہم رب جبریل و میکائیل، بریکٹ میں لکھ لیں مسلم شریف۔ نمبر 6 زندہ سے دعا کروانا۔ یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ اب ذرا فرق کر کے موٹا کر کے عنوان لکھ لیں، غیر مشروع توسل۔ اب 6 قسمیں اس کی لکھواتا ہوں، غیر مشروع توسل، جو 6 قسم کا وسیلہ ناجائز ہے۔ نمبر 1 اللہم بے حق فلاں کہنا۔ نمبر 2 کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس یہ عقیدہ رکھ کر اللہ سے دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3 کسی نبی یا ولی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو پکارنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ نمبر 4 صاحب قبر کو کہنا کہ تو مصیبت دور کر۔ یہ شرک جلی ہے،
کھلم کھلا واضح صاف یہ شرک جلی ہے۔ نمبر 5، کسی غائب یا مردہ کو کسی جگہ سے پکارنا کہ تم میرے لیے دعا کرو، کہ اللہ میری حاجت پوری کرے۔ نمبر 6، کسی غائب یا مردہ کو پکارنا کہ تم حاجت پوری کرو۔ یہ 12 قسمیں ہو گئی، لکیر لگائیں۔ اس کے نیچے آیت ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا۔ پرانی اردو ہے، حضرت شاہ صاحب کا حاشیہ ہے، ذرا خیال سے لکھیے گا۔ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ آج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت نمبر 59 پر آ جائیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مولانا یہ نہیں ہے، لکھو حاشیہ، یہ نہیں ہے بڑا پھپڑا شریف۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کوہ صفا کو سونے کا کر دیں اور ان پہاڑوں کو درمیان سے ہٹا دیں تاکہ میدانی زمین نکل آئے۔ ہم اس میں کھیتی کریں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کی درخواست ٹال دوں، اور چاہیں تو پوری کر دوں۔ مگر ایمان نہ لائے تو ان کو ایسے تباہ کروں گا جیسے پہلوں کو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو مہلت دے اور درخواست پوری نہ کر۔ اس پر یہ آیات اتری۔
مولانا آگے آ جائیں، آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس کے دو جملے لکھواتا ہوں، پہلے ایک چھوٹا سا لکھ لیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یہ لفظ لکھیں نا جی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، لہذا میرا احسان مانو، انعامات کا شکر ادا کرو۔ میرا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اب میں اس کے چند نمبر آپ کو لکھواتا ہوں، اللہ نے اولاد آدم کو کیسے فضیلت دی ہے۔ لکھیں، نمبر 1، انسان ہاتھ سے اور صاف کر کے کھاتا ہے، جانور منہ سے کھاتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کی فضیلت بوجہ ایمان۔ نمبر 3، لذات دنیاوی، لذت کی جمع لذات دنیاوی اور کھانے پینے کی اعلی اشیاء انسان کے لیے۔ نمبر 4، بالامر والنہی، بالامر والنہی سے انسان کو فضیلت ہے۔ نمبر 5، مردوں کی داڑھی عورتوں کی چوٹی ہے۔ لالا کے لکھا نے، مردوں کی چوٹی عورتوں کی داڑھی ہے۔ اچھا اچھا، مہربانی کرے، ہاں ایسا نہ ہو یہ لکھ لو بھائی مردوں کی چوٹی اور عورتوں کی داڑھی ہے، مہربانی کرنا۔ نمبر 6، عقل۔ نمبر 7، نطق، بولنا۔ مولانا یہ نیچے دیکھیں، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ لکھیں جی، امیہ ابن خلف، ابو جہل اور کچھ دوسرے قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو تعظیماً ذرا ہاتھ لگا دو۔ ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا اسلام چاہتے تھے، اس لیے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آگے آئیں مولانا،
وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. یہود نے ازراہ شرارت کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ملک شام چلے جائیں. جو انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس کا خیال ہو گیا. نمبر 2، مشرکین اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد بھی نہیں مانتے. اور آپ کو مکہ سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. پھر اس اخراج کے بعد ان پر بھی فرعون کی طرح گرفت آئے گی. مولانا یہ لفظ ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس لکھیں. معجزہ معراج کے بعد مشرکین توحید ماننے کے بجائے آپ کو مکہ سے نکالیں گے. اقیم الصلاۃ، بس وہ آخری 2-3 آیتیں ہیں لمبی. کیونکہ یہ نماز اور تلاوت صبر و استقامت میں معاون ہے. ان سے مصائب میں آسانی پیدا ہوتی ہے. بس مولانا یہ لفظ ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. مقام محمود کے 2 جملے لکھواتا ہوں. نمبر 1، عربی میں لفظ ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، پریشان نہ ہو. یحمدو کا حامد یحمدو، یحمدو کا فی ہے. الاولون والآخرون وہی مقام الشفاعۃ الکبریٰ، وہی مقام الشفاعۃ الکبریٰ. نمبر 2، محمود الخلائق. مولانا منیب دے زندگی جمانا نہ سنا اسی محمود الخلائق. آگے چلیں. یہ قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی، یہ اوپر جو آیت تھی وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، لکھیں جی یہ
اس کے متعلق ہے. وہ ان قادو لکھ لینا چھوٹا سا اشارہ کہ متعلق ہے. مشرکین آپ کو مکہ سے نکالتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، اور مکہ سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں. آ جائیں مولانا آگے. یسألونک عن الروح، جب مسئلہ توحید بیان کرو گے تو بے مقصد سوال کریں گے. نوٹ، یہ تیسرا سوال بریکٹ میں اشارہ لکھ لے سورۃ الکہف والا. آیت یہاں رکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ آیت فلاں جگہ رکھو. اسی آیت کا اور جملہ ہے، روح کے سوال کی کیا ضرورت؟ آپ کی صداقت کے لیے قرآن معجزہ کافی نہیں؟ عربی کے لفظ ہیں اور ذرا آسان ہے، کوئی مشکل. اسی آیت کا ہے المراد من الروح القرآن، فالمراد من امر ربی. آیت میں لفظ ہیں فالمراد من امر ربی بأنہ نزل من اللہ. یہ جو اسی آیت میں لفظ ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، الا قلیلا لکھیں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ الا قلیلا وہو العلم بے معاملات الدنیا، بے معاملات الدنیا. وہم عن الآخرۃ غافلون. اگلی آیت میں لفظ ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اس کا جملہ لکھیں، ہمیں قرآن نکالنے کی طاقت ہے اور آپ کو اپنی طرف سے بنانے کی طاقت نہیں. تو معلوم ہوا یہ کلام الہی ہے. یہ دلیل کافی نہیں. مولانا آیت نمبر 93 پر آ جائیں. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. تین جملے اس کے میں نے لکھوانے ہیں. نمبر 1، اللہ عاجزی سے پاک ہے. وہ یہ سارے کام
کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ نمبر 2، تمہارے مطالبات انسانی طاقت سے باہر ہیں، لہذا میں پورا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، ان مطالبات کو پورا کرنا میرے فرائض میں شامل نہیں۔ میں تو وحی اور احکام کا پابند ہوں۔ آگے آ جائیں مولانا، یہ آیت نمبر 100 ہے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی، تم میں سے کوئی بھی اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ نظام عالم کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ورنہ آگے لفظ لکھ لیں، اذا لامسکتم خشیۃ، بس ایک لفظ لکھ لیں اشارہ۔ آیت نمبر 103 پر آ جائیں، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، تم بھی فرعون کی طرح میرے رسول کو نکالنا چاہتے ہو، انجام کے لیے تیار رہو۔ یہ آیت نمبر 105 ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن نازل کرنے کا مقصد حق کو واضح کرنا اور حق ثابت کرنا تھا۔ تو جیسے ہمارا ارادہ تھا ویسے ہی وہ نازل ہوا۔ مولانا آگے آ جاؤ، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اس دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرات اونچی آواز سے کرتے تھے، جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن کو قرآن اتارنے والے کو جس پر اترا سب کو برا کہتے تھے۔
اس پر یہ آیت اتری۔ نوٹ، جس طرح یا اللہ یا رحمان سن کر استہزاء کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی قرات سن کر استہزاء کرتے ہیں۔ مولانا آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اس کے سامنے لکھیں یہاں تک سبحان کا ذکر تھا، آیت نمبر 1 44 93 108۔ اب الحمدللہ آیت نمبر 1 44 93 108، اب الحمدللہ کا ذکر تاکہ سبحان اور حمد اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے سامنے ایک جملہ لکھ لیں، شریک 3 قسم۔ نمبر 1 برابر، نمبر 2 اوپر، نمبر 3 کمتر، تینوں کی نفی۔ ایک پیچھے جملہ چھوٹا سا رہ گیا، آیت نمبر یہ 3-4 سطریں اوپر، یخرون للاذقان سجدا، اس کا جملہ لکھ لیں، للاذقان کا ذکر مبالغہ، چہرہ اتنا زمین سے ملانا کہ ٹھوڑی زمین پر لگنے کے قریب ہو جائے۔ بس مولانا یہ حاشیے الحمدللہ مکمل ہو گئے، تو یہ بند کرو۔